سورہ نساء پہلا رکوع ہے چوتھے پارے کا، چوتھا پارہ، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا۔ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ للرجال نصیب، مردوں کا بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس میں جو اس کے ماں باپ چھوڑ کر مریں، والاقربون، اور قرابت داروں کے لیے بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو والدین اور اس کے رشتہ دار چھوڑ کر مریں، مما قل، تھوڑا ہو ان میں سے، او کثر، یا بہت ہو، نصیبا مفروضا، حصہ مقرر کیا ہوا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربى، رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، اور محتاج مسکین، فارزقوہم منہ، تو ان کو بھی کچھ کھلا دو ان میں سے، وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے معقول دستور کے موافق بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑیں یہ اپنے پیچھے اولاد ضعیف، خافوا علیہم، تو ان پر اندیشہ کریں کہ ہمارے پیچھے ان کا ایسا ہی حال ہوگا، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ سیدھی بات کہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب پھر یہ خود آگ میں بھی داخل ہوں گے۔ یتیموں کے مال کے متعلق ان کے حقوق، اس کی ادائیگی کا بات تذکرہ چل رہا تھا، اس میں آخری بات یہ ہوئی تھی کہ یتیم کا مال جب اس کے حوالے کریں، تو جب یتیم کا یعنی والد فوت ہو گیا تو اس کا جو مال اس کو مل رہا ہے، اس وقت بھی گواہ بنا لیں اور لکھ لیں ساری ترتیب کے یتیم کے حصے میں یہ چیزیں آئی ہیں، اور پھر جب یتیم سمجھدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، عقل مند ہو جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اپنے مال کی حفاظت خود کر سکتا ہے، تو پھر اس کے مال کی جو خرچ کی تفصیل بھی اس کو بتلا دیں، اور اس کا جو بقیہ مال ہے وہ بھی بتلا دیں، اور اس پر گواہ مقرر کر لیں، اس پر گواہ بنا لیں، تاکہ بعد میں حساب کتاب میں مشکل نہ ہو، اور یتیم کے ذہن میں بھی جو ہے وہ لوگ غلط قسم کی باتیں، فتنے فساد والی باتیں نہ ڈالیں۔ جو آج کی آیات ہیں، پتہ ہی تھا کہ زمانہ جاہلیت میں وارث کے حقدار صرف اور صرف بالغ بیٹے ہوتے تھے۔ اگر والد فوت ہو گیا
تو اس کے بالغ بیٹے، وہ بیٹے جو بالغ ہیں وہ وارث کے مال کے جو ہے نا حقدار سمجھے جاتے تھے وراثت کے۔ اس کے علاوہ اگر بچہ ہے، بشک بیٹا ہے، اگر نابالغ ہے اس کو بھی وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اور اگر بیٹی ہے اس کو تو حق دیا ہی نہیں جاتا تھا، اور عورت بیوی ہے اس کو بھی حق نہیں دیا جاتا۔ یہ اسلام سے پہلے کا تذکرہ تھا، یہ رواج تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ غالباً حضرت قوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب اس دنیا سے انتقال فرمایا انہوں نے، تو انہوں نے پیچھے 2 بیٹیاں، ایک نابالغ بچہ چھوڑا۔ اب ان کی جو جتنا بھی مال چھوڑا تھا انہوں نے، چونکہ بیٹا کوئی تھا نہیں بالغ، تو چچا زاد، ان بچوں کے چچا زاد بھائیوں نے آ کے قبضہ کر لیا اس پر، اور سارا مال خود لے لیا۔ اب ان بچیوں کی حضرت قوس بن ثابت کی اہلیہ نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ یہ جو میری 2 بڑی بیٹیاں ہیں جن چچازاد نے اس پر قبضہ کیا ہے بچیوں کے، وہ انہی سے شادی کر لیں تاکہ چلو ان کے لیے جو جینب ان کے لیے بھی آسانی ہو، ان کو مال تو ان کو ہونے کے بعد ویسے بھی ہے، تو چلو ہماری بیٹی کا بھی جو ہے نا وہ روزی کا بندوبست ہو جائے گا، ان کا بھی جو ہے نا وہ ایک ترتیب اچھی بن جائے گی۔ لیکن وہ اس بات پہ راضی نہ ہوئے، تو یہ اپنا مقدمہ لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اس وقت وراثت کے متعلق احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا جواب دینے میں۔ اس موقع پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حق مقرر فرمایا کہ چاہے بچی ہے چاہے بچہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ وارث بنتا ہے، اس کا والد فوت ہو جاتا ہے، تو اس ورثہ میں اس کو پورا حق ملے گا۔ رشتہ دار کو فوت ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے اگر یہ وارث بنتا ہے تو اس میں اس کو پورا حق ملے گا۔ اب یہ شریعت نے عورت کا، دیکھو نابالغ بچے کو تو ملتا ہی نہیں تھا، لیکن بالغ کو تو چلو ملتا تھا نا، لیکن بچی یا عورت اگر بالغ ہو یا نابالغ ہو، وراثت میں اس کا حق ہی نہیں تصور کیا جاتا تھا، اس کو حق دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے حق مقرر کیا ہے کہ باقاعدہ عورت کو حق ملے گا، اور کہا کہ مما قل منہ او کثر، یہ نہیں ہے کہ زیادہ مال چھوڑا تو چلو کچھ بچی کو بھی دے دو تو بچے کو بھی دے دو، تھوڑا مال اگر چھوڑا ہے تو یہ تو بچے کا حق بنتا ہے، جی تھوڑا ہے ہی تھوڑا، تو اب اس میں بچی کو کیا دے، ایسی بات نہیں۔ تھوڑا مال چھوڑا ہے چاہے زیادہ مال چھوڑا ہے، یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک ماچس کی ڈبیا بھی چھوڑی ہے تو اس کی جتنی تیلیاں ہیں وہ ایک تیلی بھی تقسیم ہوگی، اس میں بھی اس عورت کا بھی حق ہے، اس مرد کا بھی حق ہے، اس بچے کا بھی حق ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے تو اس کا حق زیادہ ہے، یہ چھوٹا ہے تو اس کا حق کم ہے۔ جو مرد ہے، مرد کے اعتبار سے اس کا حق اتنا ہی ہے جتنا اس کے دوسرے بھائی کو ملے گا۔ عورت ہے، بچی ہے یا بڑی ہے، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، اس کا حق اتنا ہی ہے جتنا بڑی بہن کا ہے، اتنا ہی چھوٹی بہن کا بھی ہے، چاہے وہ چھوٹی۔ پکا مقرر حصہ مقرر فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور رشتہ دار جو مال چھوڑ کے مرے تو ان میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے، مقرر حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کا بھی اس میں مقرر حصہ ہے، چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، مرد بھی چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، اس کا حصہ مقرر اس کے اندر موجود ہے۔ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ اس نے ایک مرد کو اعزاز دینے کے ساتھ ساتھ ایک عورت کو بھی اعزاز دیا اور اس کا حق مقرر فرمایا۔ آج وہی عورت اٹھ کر کہتی ہے مجھے دین اسلام نے کیا حق دیا ہے، میں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہوں، مجھے اپنے حقوق چاہیے، حقوق کے تحفظ کے لیے میں لڑ رہی ہوں۔ دین اسلام نے جو تجھے حقوق دیے ہیں یہ ناسمجھی ہے بہت بڑی،
اس سے بڑھ کر کوئی کسی کو کوئی حق دے ہی نہیں سکتا۔ دین اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، جو اس کو مقام دیا ہے، جو رتبہ دیا ہے، باقی جتنی بھی تنظیمیں اکٹھی ہو جائیں اس کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی نہیں دے سکتی۔ اور پھر آخر میں کہہ دیا، جیسے میں نے پہلے کہا، مما قل منہ الکثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، چونکہ والد فوت ہو گیا، بھائیوں نے مال آپس میں تقسیم کر دیا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا۔ اب یاد رکھو کہ جب تک یہ بہنوں کو حصہ دے نہیں دیتے اس وقت تک وہ جو مال کھا رہے ہیں، کیونکہ اب جب تک حصہ تقسیم نہیں ہوا، تقسیم ہو گیا تو پھر تو الگ الگ ہو گیا، جب تک تقسیم نہیں ہوا تو ہر ایک حصے کے ہر ایک جز میں بہن بھی شریک ہے، بھائی بھی شریک ہے، اور وہ خود کھا رہا ہے تو وہ بہن کا حصہ کھا رہا ہے، اور ظاہر ہے ظلمن کھا رہا ہے، تو یہ حلال نہیں کھا رہا، حرام کھا رہا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ وہی چیزیں ہم کھا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیسے دعائیں قبول ہوں؟ ہم جانے انجانے حرام کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ابھی تک اگر کسی نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، ان کے والدین اگر مر گئے، فوت ہو گئے، تو ان کی اپنی بہنوں کو ضرور اپنے مال میں سے جو والدین نے ترکہ چھوڑا تھا اس میں حصہ دیں۔ بہن کا حصہ کتنا ہے، ماں کا حصہ کتنا ہے، اولاد کا حصہ کتنا ہے، انشاءاللہ یہ اگلی آیت میں آئے گا، اگلے سبق میں آئے گا۔ لیکن یہ عزم کر لیں کہ اپنی بہنوں کو ہم حصے دیں گے۔ اگر نہیں دیں گے، خود تو حرام کھا ہی رہے ہیں، ظاہر ہے پھر آپ اولاد کو بھی کھلا رہے ہو، اس کو بھی حرام کھلا رہے ہو، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اولاد حرام کھا کے پلی ہو تو کیا حال ہے؟ وہ فرمانبردار ہوگی، آپ کی فرمانبردار ہوگی۔ اس لیے دیکھو، جتنا ہمیں ایک مولوی صاحب اپنے استاد کے پاس، وہ فرمانے لگے میں اپنے استاد کے پاس اپنے ہی باغ کا شہد لے کے گیا اور اپنے استاد محترم کو دیا کہ بھئی یہ لو استاد جی یہ شہد۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں سے لائے؟ کہا استاد جی اپنے باغ کا۔ تو کہا کہ تیرے باپ نے تیری بہنوں کو حصہ دیا ہے؟ تو کہا جی میری تو بہن ہی کوئی نہیں ہے۔ کہا تیرے دادے نے تیری پھوپھیوں کو حصہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا استاد جی پھوپھی کو تو میں نے دادا دیکھا ہی نہیں، نہ دادا دیکھا نہ پھوپھیاں دیکھی، تو میں کیسے، مجھے کیا پتا، جو پتا نہیں اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میری بہن ہی نہیں۔ یا یوں فرمایا کہ ہاں میری والد نے میری بہنوں کو بھی حصہ دیا ہے، تب جا کر وہ قبول کیا کہ جب اس مال کے اندر بہنوں کا حصہ موجود ہے اور آپ نے نہیں دیا ان کو، یا آپ اس پر ظلم کر رہے، اور پھر معاشرے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو بہن کو کہا تھا جی حصہ لے لو، ہم نے تو اس سے پوچھا تھا بھائی حصہ لینا ہے، اس نے کہا جی میں نہیں لیتی۔ وہ کیا کہی کہ میں لوں گی حصہ؟ اس نے تو شرما شرمی کہنا ہی ہے کہ میں نہیں لیتی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کل کے سبق میں کہ عورت کا مہر معاف کیا ہوا قابل قبول تب ہوگا کہ آپ اس کو دے دو۔ اب وہ خوشی سے آپ کو واپس دے رہی ہے، اپنی خوشی سے ڈرائے دھمکائے بغیر اپنی خوشی سے واپس دے رہی ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنی خوشی سے واپس دیا۔ آپ اسے کہہ رہے ہو یار مہر تجھے دے دوں، تو وہ تو آپ کی بیوی ہے، آپ کے ماتحت ہے، وہ کیسے کہے کہ آپ کو مجھے مہر دے دوں؟ اور اگر کوئی ہمت کر کے کہہ بھی دے کہ مجھے مہر دے دو، اللہ، پھر جو ہم گالیوں کی گردان اس کو سناتے ہیں، پھر جو ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، تو اس ڈر سے تو اس نے کہنا ہی ہے کہ میں نے معاف کیا، میں معاف کرتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ اسی طرح بہنوں نے بھی اسی طرح کہنا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہنوں نے جو ہے نا وہ مجبوری کی حالت میں اپنے بھائیوں سے حصے کا مطالبہ کیا، بھائی نے قتل ہی کر دیا۔ بہن نے مطالبہ کیا، بھائی نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ بہن نے مطالبہ کیا، بھائی نے کہا آئندہ کے بعد اس گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنا۔
بہت ساری عورتیں صرف اس وجہ سے لوگ اپنے گھر میں ہی رکھتے ہیں، شادی نہیں کرتے کہ یہ پھر حصہ مانگے گی مجھ سے، اور اس کی اولاد ہوگی وہ حصہ مانگے گی مجھ ہم سے۔ یہ بات یاد رکھو کہ یہ مال دیا ہوا کس کا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ جب اللہ نے دیا ہے تو تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ جب اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کرو گے، یہ مال اللہ کے حکم کے تابع ہے فائدہ نقصان پہنچانے میں۔ یہ ضروریات، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں فائدہ نقصان پہنچانے میں۔ پھر یہی مال بجائے فائدہ پہنچانے کا آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے خصوصی طور پر یہ ظلم آج بھی عورتوں پر ہو رہا ہے، یہ ظلم آج بھی معاشرے کے اندر موجود ہے اور کثیر تعداد میں موجود ہے۔ اگر بہن کہے بھی کہ میں نے حصہ نہیں لینا ہے، آپ اس کے نام کر دو، اس کو دے دو، کہو نہیں لینا یہ لے لو، جس کو مرضی جا کے دے دو، لیکن ہماری طرف سے حصہ لے لو۔ ہاں اس نے لے لیا، اپنے پاس چند دیر رکھا، پھر آ کے کہہ دیا بھائی یہ حساب لے لو، میں نہیں رکھتی، تو پھر تو۔ لیکن اگر آپ نے ایک بات یاد رکھو، آپ نے بہن کو حصہ نہیں دیا، بہن فوت ہو گئی، ظاہر ہے کہ اس کی اگر اولاد ہے اس کا حصہ آپ کے حصے کے ساتھ متعلق ہے، اور شریعت یہی کہتی ہے کہ پہلے بہن کا حصہ اس میں سے نکالو، اب بہن کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ اگر بہن نے اپنی زندگی میں دلی خوشی معاف کر دیا پھر تو الگ بات ہے، اگر بہن نے معاف نہیں کیا اور اس حال میں مر گئی، اس کی اولاد اس حصے کے جو ہے نا وہ حقدار ہوگی۔ اگر نہیں دو گے تو نہ صرف بہن کا حق مارنے والے ہوگے، اس کی اولاد کا بھی حق مارنے والے ہوگے۔ اس لیے اس سلسلے میں ذرا زیادہ احتیاط کریں۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، مال وراثت تب بنتا ہے جب آدمی فوت ہو جاتا ہے۔ میرا مال ہے نا، میرا مال، اس کے وارث تب باقی بنیں گے جب میں فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ جب تک میں ہوں تو اس کا وارث میں ہوں۔ اگر میں اپنی زندگی میں مال تقسیم کر رہا ہوں، یہ یاد رکھنا، اپنی یہ جو آگے حصے بیان ہوں گے نا، یہ اس صورت میں ہوں گے کہ جب ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کے پیچھے مال تقسیم ہو رہا ہے بعد میں۔ اس صورت میں بیوی کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے، بیٹے کا اتنا حصہ ہے، یہ۔ لیکن اگر میں زندگی میں تقسیم کر رہا ہوں تو اس صورت میں پھر پورا حصہ بیٹی کو بھی ملے گا، اتنا ہی بیٹے کو بھی ملے گا اپنی حیات میں۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد ہونے کے اعتبار سے میرے لیے سب برابر ہیں، جیسے بیٹی اولاد میں ہے اسی بیٹا بھی، اور اپنی زندگی میں جو اپنے بیٹوں کو میں دے رہا ہوں یا اپنی بیٹی کو میں دے رہا ہوں، یہ ان کو ہدیہ ہے، گفٹ کہہ سکتے ہیں، ہبہ کہہ سکتے ہیں، یہ وراثت نہیں۔ اگر اپنی زندگی میں تقسیم کر رہے ہو تو، اور اگر میں فوت ہو گیا اس کے بعد تقسیم ہو رہا ہے تو پھر حصہ مقرر ہے، فلانے کو اتنا ملے گا، فلانے کو اتنا ملے گا، فلانے کو اتنا۔ ظاہر ہے اپنی حیات میں آپ دیکھو نا، آپ کی بیٹی بھی بیٹھی ہو، بیٹا بھی بیٹھا ہو، آپ ان کو عیدی دے رہے ہو، عید کا موقع ہے، آپ ان کو عیدی دے رہے ہو، اور بیٹے کو آپ 1000 روپے عیدی دو، بیٹی کو 500 روپے عیدی دو، تو اس کا دل دکھے گا نہیں دکھے گا؟ دکھے گا نا، کہ دیکھو بھائی کو زیادہ دے رہے ہو، مجھے کم دے رہے ہیں۔ اس وقت اولاد ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، اس لیے آپ ایک قسم کا گفٹ دے رہے ہو، ان کو ہدیہ دے رہے ہو، ہبہ کر رہے ہو، تو اس صورت میں سب کے لیے برابر ہو۔ ہاں جب فوت ہو گیا اس کے بعد پھر حصے مقرر ہے۔ پھر آگے کہہ دیا کہ اذا حضر القسمۃ، وقت کافی ہو گئے، میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، کہ جب آپ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے، ورثہ سارے اکٹھے ہو گئے، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے عام غریب بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، بہت سے عام غریب بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب بظاہر ان کا اس وراثت میں حق نہیں بنتا، کیونکہ ان کی کوئی دور کی رشتہ داری ہے، قریب کی رشتہ داری بھی نہیں ہے کہ ان کا وراثت میں حق بنے، لیکن آ کے اکٹھے ہو کے کھڑے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ ورثہ کا مال تقسیم ہو گیا، ورثہ کو مل گیا، اب ان میں سے جو بالغ ہیں
چونکہ نابالغ کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، نابالغ کی کا ہبہ، ہدیہ، صدقہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو بالغ ہے وہ ان میں سے ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ دے دیں، فارزقوہم منہ، ان کو کچھ نہ کچھ دے دیں تاکہ ان کی بھی دلجوئی ہو جائے۔ وہ غریب کھڑے اس آس امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ ان کو بھی کچھ دے دو، لیکن جو بالغ ہیں وہ اپنے حصے میں سے حصہ تقسیم ہونے کے بعد، حصہ تقسیم ہونے سے پہلے نہیں دے سکتے، حصہ تقسیم ہو گیا اس کے بعد آپ اس میں سے کچھ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور کہا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو یہ جھڑکو نہیں، تو کدھر سے آ گیا مال لینے کے لیے، تو اس کا کیا لگتا ہے، اوے تو فلانے یا تو ڈمکانے کا نہیں، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے ساتھ دستور کے وقت اچھی بات ان سے کرو، ان سے اچھی بات کرو اور اچھے طریقے سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ ان کی مدد کر کے ان کو رخصت کرو۔ اور پھر آگے اللہ نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھو تم لوگ عورتوں کا حق مارتے ہو اور اپنی بہنوں کا حق مارتے ہو، دوسروں کی عورتوں کا حق مارتے ہو، تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ تمہاری بھی اولاد ہے، کل تم اگر مر گئے تو کیا تم اس بات کو چاہو گے کہ دوسرا آ کے تمہاری اولاد کا حق مارے، تمہاری بیٹیوں کا حق مارے، تمہارے بیٹوں کا حق مارے؟ کہا تم اس بات کو نہیں جب چاہتے تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، پھر اللہ سے ڈرو دوسرے کے حق مارنے کے بارے میں، اور سیدھی سیدھی بات کہا کرو، سیدھا سیدھا حساب کیا کرو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ پورا پورا حق اس کو ادا کیا۔ اور پھر کہا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یہ پہلی بھی آیت اس کا میں تذکرہ کر چکا تھا کہ آگے آیت آ رہی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہی تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم پیٹ بھر رہے ہیں، اپنا گھر بنا رہے ہیں، کیا کوٹھی بنگلیاں بنا رہے ہیں، یہ اپنے پیٹ نہیں بھر رہے، اپنا گھر نہیں بنا رہے، اپنے لیے آگ جمع کر۔ اور کہا کہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب اللہ اسی آگ میں ان کو دھکیلے گا، پھر ان کو پتہ چلے گا۔ یہ تھا ان آیات کا مفہوم کا خلاصہ، چند باتیں باقی ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ عرض کر دی جائیں گی۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑے ان کے ماں باپ اور رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے جو ان کا چھوڑ کر مرے والدین اور قرابت دار رشتہ دار، قریبی رشتہ دار۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، تھوڑا ہو اس میں سے یا زیادہ، نصیبًا مفروضا، مقرر کردہ حصہ۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو کچھ ان میں سے اس میں سے ان کو بھی کھلا دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے معقول بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر چھوڑے وہ اپنے پیچھے ذریۃً اولاد، ضعیفاً کمزور، ضعیف، خافوا، تم پر اندیشہ کریں، علیہم خافوا، ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے بھی ایسا ہی ان کا حال ہوگا جیسے ہم دوسروں کا حق مانیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ نہیں بھرتے مگر اپنے پیٹوں میں آگ۔ وسیصلون سعیرا، وان قریب داخل ہوں گے اسی آگ میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا مع الراشدين، واجعلنا هداة مهديين، واجعلنا سببا لمن اهتدى. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله.